بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر اسلام کے استعمال پر مفرور قادیانی کی گرفتاری کا حکم۔ تفصیلات کے مطابق عدالت نے جمشید روڈ پر قادیانی ارتداد خانے پر شاعر اسلام استعمال کرنے سے متعلق مقدمہ میں مفرور قادیانی ملزم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ تفتیشی افسر نے ملزم کی عدمی گرفتاری کی رپورٹ بھی جمع کرا دی۔ عدالت نے ملزم کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ مفرور قادیانی ملزم کی وجہ سے 3 گواہان کے بیانات پر جرح بھی نہیں ہو سکی ہے۔ یاد رہے کہ مدعی مقدمہ محمد احمد نے شکایت درج کرائی تھی کہ مارٹن کوارٹر نزد یادگار فش کے قریب قادیانیوں نے شاعر اسلام کا غیر آئینی استعمال کرتے ہوئے پلاٹ نمبر 31 نزد مارٹن کوارٹر کراچی ایسٹ پر اپنا غیر قانونی مرکز بنا رکھا ہے، جہاں پر امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 عیسوی کے خلاف شاعر اسلام کو استعمال کرتے ہوئے مینار بنائے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کی مسجد سے مشابہت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کئی مسلمان بھائی اس جگہ کو مسجد سمجھ کر دھوکہ کھا کر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ یہاں موجود قادیانی طبقہ مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ 1974 عیسوی میں قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دیا جا چکا ہے اور 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت قادیانیوں کے لیے اسلام کی تبلیغ، اسلامی اصطلاحات، شاعر اسلام کا استعمال وغیرہ سخت ترین جرم قرار دیا جا چکا ہے۔ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ تفصیلات کے مطابق سنی رابطہ کونسل اور پاکستان رائے حق پارٹی سندھ کا مشترکہ اجلاس مرکز اہل سنت کراچی میں علامہ اورنگزیب فاروقی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اورنگزیب فاروقی نے کہا کہ عام انتخابات میں سندھ بھر سے بھرپور حصہ لیں گے۔ سندھ کی تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر امیدوار سامنے لائے جائیں گے۔ ہمارے لیے کوئی جماعت فیورٹ نہیں، نہ ہی کسی جماعت کو ناپسند کرتے ہیں۔ عام انتخابات میں ہمارے پاس تمام آپشن موجود ہیں۔ عام انتخابات میں پاکستان رائے حق پارٹی کے انتخابی نشان استری سے حصہ لیں گے۔ عام انتخابات کی تیاری کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ علامہ اورنگزیب فاروقی ہوں گے، جبکہ علامہ ثناء اللہ حیدری، حافظ منظور، ایڈوکیٹ قدرت اللہ راجپوت، علامہ تاج محمد حنفی، علامہ عبداللہ سندھی، محمد اشرف میمن اور سید سکندر شاہ کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت جلد بڑی عوامی اجتماعات کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ اجلاس میں علامہ رب نواز حنفی، مولانا عادل عمر، مولانا رافع شاہ بخاری، مولانا محی الدین شاہ اور دیگر رہنما بھی شریک ہوئے ہیں۔ طالبان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، وزیر اعظم اور ان کے نائب غیر فعال۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت نے اپنے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ کو مولوی عبدالکبیر کی جگہ نائب وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر آخری بار 4 ستمبر کو منظر عام پر دیکھے گئے تھے، جب انہوں نے کابل میں ترک سفیر سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد سے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے موسمیاتی تبدیلی، یوم اساتذہ، کوشتپا کینال کے افتتاح اور پولیس گریجویشن کی تقریب سمیت کسی بھی کابینہ اجلاس میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی انہیں کسی عوامی مقام پر دیکھا گیا تھا۔ جب ان کی غیر حاضری پر سوالات اٹھائے گئے تو جواب میں ڈپٹی پی ایم آفس میں میڈیا ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ حسن حقجار نے بتایا تھا کہ نائب وزیر اعظم حفظہ اللہ بیمار تھے اور صحت یاب ہو چکے ہیں اور جلد حکومتی سرگرمیاں شروع کر دیں گے۔ تاہم اب طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ 3 ماہ علالت کے باعث ذمہ داریاں نہیں نبھا پا رہے ہیں، اس لیے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ عارضی طور پر نائب وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے۔ دوسری جانب اب 2 ماہ سے وزیر اعظم ملا حسن اخندزادہ حفظہ اللہ کو بھی کسی سرکاری میٹنگ یا اہم مواقع پر نہیں دیکھا گیا، جس کے باعث مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ تاہم ترجمان ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے ان تمام افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم حفظہ اللہ اپنی سرگرمیاں معمول کے مطابق انجام دے رہے ہیں۔ ادھر عالمی میڈیا پر یہ افواہ بھی زیر گردش ہے کہ خواتین کی ملازمتوں، لڑکیوں کی تعلیم اور دیگر معاملات میں وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے امیر طالبان سے ان کی سخت گیری کے باعث اختلافات ہیں اور اسی لیے ان دونوں کو حکومت سے غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ امن و امان کے حوالے سے قائدین کا کردار اہم ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور سے مشوانی قبیلے کے عمائدین اور قبائلی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے۔
وزارت مائنز اینڈ پیٹرولیم کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں مشوانی قبیلے کے رہنماؤں اور بزرگوں نے اپنے مسائل اور تجاویز وزارت کے سربراہ سے شیئر کی اور ان سے حل کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر مائنز اینڈ پیٹرولیم نے بھی اپنی گفتگو میں سیکورٹی کے شعبے میں قائدین کے کردار کو اہم قرار دیا اور مسائل کے حل کے لیے دستیاب امکانات کی حدود میں رہتے ہوئے تعاون کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ایرانی سفارت خانے کے 7 رکنی وفد کی وزارت تعلیم کے سربراہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان میں ایرانی سفارت خانے کے نائب سربراہ کی قیادت میں 7 رکنی وفد نے افغانستان کے وزیر تعلیم مولوی حبیب اللہ آغا سے اس وزارت کے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعاون کے تسلسل، ایران میں افغان مہاجرین، بچوں کی تعلیمی صورتحال، تعلیم کے شعبے میں باہمی تجربات کے تبادلے، حقیقی ہمسائیگی اور باہمی مفادات کی آبیاری پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ غزہ کے لیے عارضی جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع۔ تفصیلات کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق حماس اور اسرائیل نے جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع پر اتفاق کر لیا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ جنگ بندی میں 2 روزہ توسیع کی شرائط پہلے والے جنگ بندی معاہدے جیسی ہی ہے۔ مصری حکام کا کہنا ہے کہ 2 دن کی توسیع کے دوران مزید 20 اسرائیلیوں اور 60 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 روزہ عارضی جنگ بندی کے معاہدے کا اطلاق جمعہ سے ہوا تھا، جس کے بعد دونوں جانب سے درجنوں یرغمالیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹے میں 70 سے زیادہ فلسطینیوں کو مزید گرفتار کر لیا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن، فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کی مقبولیت میں اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق 7 اکتوبر سے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے باوجود مزاحمت جاری رکھنے سے فلسطینی مقاومتی تنظیموں نے عسکری تزکیہ کاروں کی نظر میں اہمیت حاصل کی ہے، جس کے باعث نہ صرف اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کی عالمی مہم پر غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر اب فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جاری کوششوں کو کامیابی ملنے لگی ہے اور فلسطینی مقاومت کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ بارسلونا میں بحیرہ روم کے یونین کے ممالک کے اتحاد کے فورم کے سالانہ اجلاس میں تمام شرکاء نے بتایا کہ حماس اور فلسطینی مقاومت ایک فکر اور نظریہ ہے۔ یورپی یونین میں خارجہ پالیسی کے ذمہ دار جوزیب بوریل نے بتایا کہ اسرائیل اپنے دفاع کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے، حماس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ حماس ایک مقاومتی فکر اور آئیڈیالوجی ہے۔ اسرائیل میں 2 ریاستی حل کی حقیقت کو تسلیم کیے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ یونین کے رکن ممالک کی تعداد 43 ہے۔ اس فورم کی سطح پر فلسطینی مقاومت کی حمایت سے اسرائیل کو دھچکا لگا ہے۔ اسرائیل کے خلاف 1933 سے شروع ہونے والی فلسطینی مزاحمت کا سلسلہ 3 مراحل پر مشتمل ہے، جن میں پہلے مرحلے میں بڑی فلسطینی تحریک 1948 کی عرب فورسز کی مزاحمت اور النکبہ کے بعد ہونے والے فدائی کارروائیوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 1965 تا 1987 پہلی فلسطینی انتفاضہ تحریک تک فلسطینی مزاحمت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس دوسرے مرحلے کو عسکری تزکیہ کار اور ماہرین بہت اہمیت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جس میں متعدد فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور گروپوں نے جنم لیا ہے، جس میں الفتح بھی شامل ہے۔ اس دوران فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے پہلے اردن، پھر لبنان اور آخر میں کو مرکز کے طور پر استعمال کیا۔ 1993 میں PLO نے اسرائیل کے ساتھ اوسلو معاہدہ کرنے کے بعد رام اللہ منتقل ہو کر اپنا مرکز بنا لیا۔ اس وقت فلسطینی اراضی پر مزاحمتی تنظیموں کی تعداد 12 ہے، جن میں نمایاں تنظیم حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈز ہے۔